أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارزقنی علما نافعا وارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت موت شہادت۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 انشاءاللہ اکٹھا پڑھیں گے۔ جی سورہ حجرات کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ٹھیک ہے، آیت میں دیکھتے ہیں، آیت کے سٹارٹ میں انا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر نون مشدد ہو تو زبر یا الف پہ زبر یا زیر ہو تو ترجمہ بے شک ہی ہوگا۔ الذین یہ بھی بار بار ریپیٹ ہونے والے الفاظوں میں سے ہے، یہ الذی کی جمع ہے، جو سب لوگ یا جو سب اشخاص۔ جی آگے دیکھیں ینادون کا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا توڑتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کلمے میں یا لگی ہے جو کہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ضمیر کا کی ضمیر لگی ہے جو کہ مخاطب کی علامت ہے۔ واو نون جمع کی علامت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمع کی 3 علامتیں ہیں، واو نون، الف نون اور یا نون زبر کے ساتھ۔ بیچ میں ایک کلمہ ہے نادا، ٹھیک ہے، نادا ماضی ہے، اگر تو اردو میں اس کو کہتے ہیں ندا پکارنا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آواز دی جاتی ہے، ندا پکارا جاتا ہے۔ فعل مضارع کی علامت یا ہے جو کہ وہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واو نون کی وجہ سے یہ اس کی جمع ہو گئی۔ اب اس کا ترجمہ آگے دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہوتا ہے۔ فعل مضارع کو پہلے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کلمے کے آغاز میں آتین، ٹھیک ہے، یا تا الف اور نون سے ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع سے مراد ہے کہ زمانہ حال یا مستقبل میں اس کا ترجمہ ہوگا، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اگر یا الف تا نون آ جاتا ہے کسی کلمے کے جو اس کی ایڈیشن ہے، اس کا اپنا بذات خود نہیں ہے وہ حرف، تو پھر یہ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ اور پھر اگر ہم یا دیکھتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ، اس اور ان، ٹھیک ہے۔ جیسے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، جو اس کی بات ہو رہی ہے، مخاطب ہے تو۔ اگر تا آ جائے تو ہم ترجمہ کریں گے تو، تم، آپ، یعنی کہ آپ فعل کرتے ہیں یا کریں گے۔ اگر الف آ جائے تو یہ میں فرسٹ پرسن ہوتی ہے، جیسے میں فعل کرتا ہوں یا کروں گا۔ اور نون آ جائے تو ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہم، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے اور یہ بھی فرسٹ پرسن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر فرسٹ پرسن کی جمع میں واو نون نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ واو نون نہیں آتا، کیونکہ الف یعنی کہ اس کی جو جمع ہے فرسٹ پرسن کی وہ نون ہے، ٹھیک ہے۔ یا اور تا کے ساتھ اگر ہمیں یہ واحد ہے، یا اور تا اگر واو نون لگا تو اس کی جمع ہو جائے گی، یعنی کہ وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، اور تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے، ٹھیک ہے۔ ان دو کے ساتھ آ سکتا ہے، الف اور نون کے ساتھ واو نون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے نادا، دو زبر کا ترجمہ ہمیں سب کو پتا ہے، ہمیں سب یاد ہے کہ اس نے پکارا، اس واحد نے پکارا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے اگر یا لگا دیں ینادو
تو کیا بن جائے گا فعل مضارع وہ ایک شخص پکارتا ہے یا پکارے گا. ٹھیک ہے, یونا دونا وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے. اب آگے دیکھیں یونا دونا کا وہ سب پکارتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ کا جو ہے نا وہ تو تم یا آپ کے لیے ہے, تو وہ سب آپ کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے. ٹھیک ہے, ان الذین ینادونک اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بے شک, ٹھیک ہے, ان سے وہ سب لوگ, ٹھیک ہے, وہ سب جو آپ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے. آگے دیکھیے من, یہ بھی ہم سب جانتے ہیں من سے. ٹھیک ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, من جانب, ان کی جانب سے. ورائی, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ ذرا گاڑی اردو ہے, اس میں استعمال ہوتا ہے جیسے ماورائے عدالت. ٹھیک ہے, عدالت کے یعنی کہ غیر قانونی حرکت ہے. قتل جو ہے وہ ماورائے عدالت ہے, عدالت کے پیچھے, مطلب اس کے قانون کے سے ہٹ کر ہے. اچھا, یہ جو ہے نا یہ تھوڑے سے ظرف ہوتے ہیں. یہ ورا جو ہے نا یہ ظرف ہیں, یعنی کہ یہ پوزیشن بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ تھوڑے سے الفاظ یہاں پہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ پوزیشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے امامہ سامنے, ٹھیک ہے, ورا پیچھے, یمجن دائیں, ٹھیک ہے, شمال بائیں. فوق ہم پڑھ چکے ہیں, فوقیت اوپر, ٹھیک ہے, کسی چیز کے اوپر. تحت یہ بھی ہم عربی میں بہت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تحت الانہارو, ٹھیک ہے, نہروں کے نیچے, بہتی ہوں گی نہروں کے نیچے. تو یہ ظرف یعنی ظرف المکان ہے, یہ آپ کو پوزیشن بتاتے ہیں. الحجرات, الحجرات دیکھ لیجئے, حجرات جو ہے وہ حجرے کی جمع ہے. اردو میں بھی رہائش گاہ, کمرہ, اس میں استعمال ہوتا ہے معنوں میں. ال لگا ہوا ہے تو یہ کوئی خاص ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حجرات جو ہے نا یہ حجرے کی جمع ہے. اس کی جمع کیسے بنتی ہے آپ یہاں نیچے دیکھیں گے, حجرہ ہے نا, یہ جو تا ہے اس کو گولتا کو ہٹا کے الف اور تا لگا دیتے تو یہ اس طرح اس کی جمع بنتی ہے. جو الفاظ مؤنث ہوتے ہیں مردوں کے نام کے علاوہ, ٹھیک ہے, جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ علامتی مؤنث کہلاتے ہیں, اور ان کی جمع اسی طریقے سے بنتی ہے کہ یہ آخر کی جو گولتا ہے اس کو ہٹا کے الف اور تا لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جنہ, ٹھیک ہے نا, جنتن ہوتی ہے, گولتا لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ہٹاتے ہیں تو اس کی کیا جمع ہے, جنات. ٹھیک ہے نا, تو وہ الف تا لگی ہے. اسی طریقے سے آگے بھی ہم اس کی ایگزامپلز دیکھیں گے. من وراء الحجراتی, حجرات کے پیچھے سے, یعنی کہ کمروں کے پیچھے سے یا رہائش گاہوں کے پیچھے سے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر دو اسم ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, ایک اس میں نکرہ ہے اور ایک اس میں معرفہ, تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کاکی کے کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں دیکھیے حجرات کے پیچھے سے, اس کو توڑ کے نہ کریں, یہ مرکب ہے تو اس کو ہم اسی طرح کریں گے, پہلے حجرات کے پیچھے سے. ٹھیک ہے, اکثرہم, اکثر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, زیادہ تر, ہم وہ سب مذکر. ٹھیک ہے, ان سب تھرڈ پرسن کی جمع ہے یہ, تو ان سب, زیادہ تر, ان سب. اب اس کو دیکھیے, اکثرہم ان میں سے زیادہ تر. ٹھیک ہے, یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اکثر, ان میں سے اکثر, ان میں سے زیادہ تر. لا حرف نہیں ہے, منع کرنے کے لیے ہے. یعقلون کو دیکھیے, آپ کو سب سے پہلے یا مضارع والی نظر آ رہی ہے, واو نون جمع کی نشانی ہے, بیچ میں رہ گیا عین کاف لام, عقل. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سمجھ کے لیے. یعقلو وہ عقل رکھتا ہے یا رکھے گا. ٹھیک ہے نا, یعقلو وہ عقل رکھتا ہے یا رکھے گا. یعقلونا وہ سب عقل رکھتے ہیں یا رکھیں گے. اب اگر لا آ گیا تو یہ ہے حرف نہیں. ٹھیک ہے, نہ کہ اس میں اس کے معنی آئیں گے, وہ سب عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اگر تو یہاں پہ جزم ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ یہ امر بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, امر میں بھی تو آتا ہے نا, اور امر کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ یہاں تا ہوتا ہے, اسٹارٹنگ میں لات ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حکم جو ہے ہم کیا ہوتا ہے, حکم کس کو دیتے ہیں,
آپ کسی ایسے بندے کو آرڈر نہیں دے سکتے جو آپ کے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو آرڈر ہمیشہ مخاطب کو ہی دیا جاتا ہے جو آپ کو سن رہا ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آرڈر اس لیے نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب اگر لا ہے نا، لا، اور اگر آخر میں واؤنون ہے تو آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ یہ فعل امر نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہوگا؟ یہ اگر تا بھی لگی ہو نا تب بھی یہ فعل امر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، واؤنون کی وجہ سے، جمع کی وجہ سے اس میں جزم نہیں ہے. تو یہ ہے، یہ نفی کر رہا ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اکثر لوگ ہیں ان کے بارے میں کہ وہ عقل نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، وہ سب عقل نہیں رکھتے. اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں یعنی رہائش گاہوں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں یا پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ سب کو سمجھ آئے گی یہ بات؟ کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو یہاں تک؟ ورا کا میننگ الگ سے کیا ہوگا؟ ورا جیسے پیچھے، ہے یہ پیچھے، یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے پڑھے کہ یہ ورا، یہ جو ہے نا یہاں پیچھے، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. اب آپ میں سے یہ ایک اس آیت کا ترجمہ کر لیں، پھر ہم اس کے بعد آیت نمبر 5 پہ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. جی میں کر دوں؟ جی آپ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو پیچھے رہائش گاہوں کے پیچھے سے نا، جی جی اکثر ان میں وہ سب ہاں، نہیں اکثر عقل ان میں رکھتے. سے، ہاں ان میں سے اکثر اکثر ان میں سے وہ عقل نہیں رکھتے یا سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک. جی سسٹر عظما آپ پڑھیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل. جی سسٹر فوزیہ آپ بھی پڑھ لیں اس کو ایک بار. جی. بے شک ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات ان کے حجرات کے، یعنی کہ ان کے حجرات کے پیچھے سے، حجرات کمروں یعنی کے یا رہائش گاہوں. کمروں کے، ہاں گھر کے یا کمروں کے پیچھے سے. اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے نا عقل ہیں، یعنی بے عقل ہیں، عقل نہیں رکھتے. جی ٹھیک. جی سسٹر شہناز آپ بھی اس کو پڑھیں ایک بار. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادو جو پکارتے ہیں آپ کو، من ورائی حجرات کے پیچھے سے، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. جی اب یہ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس آیت کو.
ٹھیک ہے. واؤ کا مطلب ہم سب کو آتا ہے, واؤ مطلب اور, یہ اردو میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صبح و شام, لیل و نہار, تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں جانتے ہوں. لو, لو کا مطلب ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے, یہ 1.5 مطلب میں سے ہیں, مطلب یہ بار بار ریپیٹ ہونے والوں میں سے ہیں. تو لو اگر, انہم, انہم میں دیکھیے پہلے انا لگا ہوا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. نون مشدد ہے, الف یا زیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بے شک ترجمہ ہوگا ہم, وہ سب. ٹھیک ہے, تو انہم کیا ہو گیا, بے شک وہ سب. اور اگر وہ سب, ٹھیک ہے, اور اگر بے شک وہ سب لوگ. ہم تھرڈ پرسن جمع کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ضمیر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہمارے سامنے نہیں ہے. اور اگر بے شک, ٹھیک ہے, وہ سب لوگ. آگے دیکھیے صبر, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, واو الف کس کی نشانی ہے, جمع کی. جمع کی. ٹھیک ہے, کون سی جمع 3 کی. علامات ہیں جمع کی, واو الف پیش. واو نون یا نون واو الف. ہاں, یا نون زبر. ٹھیک ہے, یا نون زبر کے ساتھ, یہ امپورٹنٹ ہے. یا نون تو مثنیٰ میں بھی آئے گا. جی. صبرو, 3 زبر والا اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں صبرا, اس نے صبر کیا, واو الف لگا دیں تو ان سب نے صبر کیا. ٹھیک ہے, جمع کی علامت ہے. اردو میں بھی جب بچہ مانگے تو ہم کہتے ہیں اسے کہ صبر کرو, یعنی انتظار کرو. ٹھیک ہے, اردو میں جب آپ کبھی کہتے ہیں نا صبر, صبر کا مطلب انتظار کرنا بھی ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اور اگر بے شک وہ سب صبر کرتے. ٹھیک ہے, یا انتظار کرتے. حتیٰ, یہاں تک کہ. ٹھیک ہے, یہ ٹائم کے اس میں آتا ہے. حتیٰ, یہاں تک کہ. تخرجو, اب یہ تا جو ہے, ٹھیک ہے, یہ خراجہ, یہ خراجہ ورڈ تھا. ٹھیک ہے, تا کیا نکلا, مضاری کی علامت ہو گئی مخاطب کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ تو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو آپ. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے یا آپ باہر آ جاتے. ٹھیک ہے, پریزنٹ میں کریں گے, یہاں تک کہ باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, خراجہ تو ہوتا ہے نا باہر آیا. ٹھیک ہے, خارج ہوا یا باہر آیا, پاسٹ ٹینس ہے, ماضی ہے. اب تا لگنے سے فعل مضارع بن گیا. ٹھیک ہے, اور فعل مضارع جو تا ہے یہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا, آپ باہر تشریف لے آتے, یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے. اب الیہم, ہم ہمیں سمجھ آ گیا وہ سب. ٹھیک ہے, الی یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا, طرف, الا طرف. ٹھیک ہے نا, جب ہم اس کو ہم کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے الیہم, ان سب کی طرف. ٹھیک ہے, وہ سب جو لوگ تھے ان سب کی طرف. ٹھیک ہے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لے آتے. ٹھیک ہے, جہاں وہ تھے, یعنی کہ وہ اندر تھے, کمرے میں تھے, تو یہاں تک کہ وہ باہر آ جاتے کمرے سے. اب لکانا دیکھیے. ٹھیک ہے, لا 2 طرح کا لا ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تو یا تو لام تعلیل ہے یعنی کے لیے, اور یا لام لازم یقیناً. دونوں کو لگا کے دیکھتے ہیں. کانا ہوتا, ٹھیک ہے, ہونا کن سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, ہو جا, کن مطلب ہو جا, امر کے لیے. اور کانا ہوتا, یقیناً ہوتا. ٹھیک ہے, یقیناً, لا کانا یقیناً ہوتا, کے لیے ہوتا نہیں ہو سکتا یہاں. ٹھیک ہے نا, نہیں بن رہا سینٹنس. تو یقیناً, لا کانا یقیناً ہوتا. آگے دیکھیے خیرن, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بھلائی, خیر, بہتری. ٹھیک ہے, لہم, لا کے لیے, ہم ان کے لیے. ٹھیک ہے, لہم ان کے لیے, تو کیا ہوتا, ان کے لیے بہتر ہوتا. لا کانا خیر لہم, تو یقیناً, ٹھیک ہے, یقیناً یہ ان کے ہی لیے بہتر ہوتا. ٹھیک ہے, تو یقیناً ہوتا بہتر, لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے, یہ 3 الفاظ ہم نے اس میں الگ الگ پڑھے. لا کا مطلب یقیناً, کانا ہوتا, خیر بہتر. ٹھیک ہے, لہم ان کے لیے. اب دیکھیے واللہ,
وا مطلب اور، اللہ اس میں جلالہ، غفور معاف کرنے والا، ٹھیک ہے، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، رحیم ٹھیک ہے، ایسا رحم کرنے والا، فعیل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مطلب اپنے رحم کی وجہ سے معاف کرتا ہے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، یہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے معنی ہمیں نہیں آتے ہوں، بہت آسان ہے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رحم جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، رحیم یہ جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے تو پھر آپ بسم اللہ کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اچھا، اب اس آیت کو پورا دیکھیے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اگر انہم بے شک وہ صبر کرتے، ٹھیک ہے، یا انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے ان کے پاس، البتہ ہوتا یا یقیناً ہوتا بہتر لہم ان کے لیے، اور اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ اس آیت کا ترجمہ کریں گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں مجھے نظر آئی کہ جس میں تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ہونا چاہیے، بہت آسان سی آیتیں ہیں یہ دونوں، اور اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں الحمدللہ۔ جی جی سسٹر راحت آپ پڑھیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر، انہم بے شک وہ سب، صبر کرتے، حتیٰ تخرجا آپ تشریف لے آتے، علیہم ان سب کی طرف، لکانا ہوتے، البتہ ہوتے، یقیناً ہوتا، خیرن خیر، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی جی سسٹر عارفہ آپ پڑھیے گا اس کو ایک بار۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم، ولو و اور لو اگر، اور اگر انہم بے شک وہ سب، صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج آپ باہر نکل آتے، الیہم ان کی طرف، لکانا یقیناً ہوتا، خیرن بھلائی، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، غفور رحیم اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جی ٹھیک، ماشاءاللہ۔ سسٹر نجمہ آپ پڑھ لیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، صبر کرتے، حتی یہاں تک کہ تخرج الیہم آپ نکل آتے ان کی طرف، لکانا یقیناً ہوتا، خیر لہم ان کے لیے بہتر، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی صحیح، ماشاءاللہ، مزید فضل، بارک اللہ فیک۔ سسٹر فرا آپ پڑھیں گی؟ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر، انہم وہ بے شک وہ سب، صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا آپ تشریف لے آتے، الیہم ان سب کی طرف، لکانت البتہ ہوتا، خیرن لہم بہتر ان سب کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، غفور الرحیم درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا۔ چلو جی، سسٹر رضوانہ آپ پڑھیں گی؟ سسٹر عظمیٰ آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے ان کی طرف،
یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اب ان تھوڑی سی ان دو آیات کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی کہا تھا نا کہ جو آوازیں دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پکارتے ہیں آپ کے گھر مطلب حجرات کے پیچھے سے، ٹھیک ہے، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ مسجد نبوی کے جو ایک صحن تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو ہے نا وہ کمرے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ سرکل میں، جب اب خضرہ جو ہے نا وہ گنبد خضرہ ہے یہاں پر، تو یہ سارے حجرات تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملنے، تو وہ ان کے لیے بھی نا ایک جگہ مقرر تھی کہ اگر کوئی وقت آتا ہے اس کا کوئی ہیڈ ہوگا، وہ وہاں اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے۔ مگر وہ ان سے ملنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا، ان صحابہ کرام نے کہا ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب آرام فرما رہے ہیں، وہ اپنے حجرے میں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ابھی آپ انتظار کریں، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہاں سے چلے اور انہوں نے پہلے یہاں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اس کے پیچھے سے آواز دی، وہاں سے وہ نئی آواز آئی، پھر وہ دوسرے حجرے کے پیچھے گئے، تو اسی طریقے سے کرتے کرتے وہ یہاں گئے۔ تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کو بات بہت ناگوار گزری کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہیں تھے، جو ایک جگہ تھی جہاں پر کیا کہتے ہیں سارے وفود کو جمع ہونا ہوتا تھا، وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے تھے، تو وہاں پہ اگر نہیں تھے تو پھر ان کو جا کے اس طریقے سے آوازیں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ تو یہ آیت اس میں نازل ہوئی کہ یہ پروٹوکول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس طرح ان کو، آپ کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان کا انتظار فرماتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے پیچھے سے جا کے جو ہے نا یہ آوازیں لگائی تھی کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر خیر وہ جو یہ آیت نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس جگہ پر تو آپ ان کا انتظار کریں، اس طرح آپ ان کو آواز نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں یہ تھوڑی سی اس کی تشریح تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات، سورہ کے بھی نام حجرات ہو گیا۔ جی اس کا مطلب حجرات جو ہے نا یہ اس میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے اس لیے ہے، مگر اس پوری صورت کا مفہوم یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میرا نام بشرا ہے اگر، یا آپ کا نام کیا کہتے ہیں وہ ہے، تو یہ ایک علم ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو ہمارا نام کا مطلب نہ بھی پتا ہو مگر وہی جانتا ہے۔ تو یہ اکثر صورتوں کے جو نام ہے نا وہ ورڈ اس میں یوز ہوا ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے تو وہ 2.5 پارے کی صورت ہے مگر صرف جو گائے کا ذکر ہے وہ ایک ہی رکوع میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری صورت اسی پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کوئی بھی ورڈ جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے، تو اسی طرح حجرہ اس میں استعمال ہوا ہے تو اس لیے اس کا نام حجرات لکھا ہے، ٹھیک ہے، رکھا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی اس کی وہ تھی ایکسپلینیشن تھی، بیسکلی یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم رولز کہاں سے لیں، ہمارا کلچر کہاں ہے، تو ہمارا کلچر یہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہاں مسلمانوں کو یہ سارے رولز بتائے جا رہے ہیں، یہ سارے لاز ہیں جو ہم نے فالو کرنے ہیں۔ تو یہ اسلام ایک وہ ہے نا پورا، ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات ہے، تو کس طرح کہاں آگے اور بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑی سی اس کی وہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس سبق کو یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، منڈے کو اس کی نیکسٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔